لالو گوہر کہاں ہیں دفینوں سے پوچھ لو. لالو گوہر کہاں ہیں دفینوں سے پوچھ لو. سینوں میں کافی راز ہیں سینوں سے پوچھ لو. واہ 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 واہ. قبروں کے دکھ سے کم نہیں کچے گھروں کا دکھ. تم زندہ لاشوں یعنی مکینوں سے پوچھ لو. ہائے ہائے ہائے. آداب شاداب. السلام علیکم خواتین و حضرات. پروگرام ہے آپ کی شاعری اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاداب عباسی. ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عصر حاضر کے ایک ایسے زبردست شاعر جو نہایت خوبصورت کلام لکھتے ہیں, نہایت خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں. جہاں جہاں اردو بولی سنی اور سمجھی جاتی ہے لوگ آپ کو جانتے ہیں, آپ کو مانتے ہیں. عصر حاضر کے بہت بڑے شاعر اس لحاظ سے بھی ہیں کہ پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں 23 مختلف ممالک میں, اور اس وقت سب سے زیادہ انٹرنیشنل مشاعرے بھی آپ ماشاءاللہ سے پڑھ چکے ہیں. پیشے کے لحاظ سے آپ ایڈیشنل کمشنر لینڈ ریونیو ہیں, اور پیشن کے حوالے سے اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کا عشق جو ہے وہ شاعری ہے تو یہ ہرگز غلط نہیں ہوگا. آپ اینکر ہیں, اینکر رہ چکے ہیں, کالم نگار ہیں, ڈرامہ نگار ہیں. اس وقت ایک انگریزی ناول پر کام کر رہے ہیں جو کہ تکمیل کے مراحل میں ہے. اور اس کے علاوہ ان کے خوبصورت اشعار کیسے ہیں, ان کے الفاظ کیسے ہیں, ان کی لگن کیسی ہے, دو اشعار ملاحظہ کیجیے گا. آپ لکھتے ہیں اچھی آنکھوں کے پجاری ہیں میرے شہر کے لوگ, تو میرے شہر میں آئے گا تو چھا جائے گا. یوں تو ہر رنگ ہی سجتا ہے برابر تجھ پر, سرخ پوشاک میں آئے گا تو چھا جائے گا. جناب رحمان فارس صاحب, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بہت زیادہ بیزی اسکیجول میں سے ہمیں وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. سب سے پہلا سوال آپ سے, معذرت کے ساتھ میرے خیال میں آپ کوئی بات بتانے والے تھے لیکن قدر کلامی معاف. رحمان فارس, فارس کیسے؟ اس کے پیچھے مختصراً تو ایک چھوٹی سی کہانی یہ ہے کہ میں کسی زمانے میں سعودی عرب میں پڑھایا کرتا تھا. اچھا. تو میرے اس ڈپارٹمنٹ آف ایروناٹیکل انجینئرنگ کے جو چیئرمین تھے ان کا بیٹا بہت پیارا سا 4-5 سال کا مجھ سے انگریزی پڑھنے آیا کرتا تھا. صحیح. اس کا نام تھا فارس. تو وہ مجھے اس کے اس لفظ کے ساؤنڈ افیکٹس, اس کے صوتی اثرات اور اس میں ایک جو لوچ ہے, رچاؤ ہے, نرمی ہے اس کے ساؤنڈ افیکٹس میں, وہ مجھے بہت بھاتی تھی. تو اس وقت میں نے سوچا کہ یہ اس کا میں نام چرا کے اور اپنے تخلص کے طور پہ رکھ لوں. تو یہ کہانی چرا کے یعنی کہ آپ نے مطلب اس کے چام اور اس کی خوبصورتی اور اس بچے سے اپنا جو لگاؤ ہے اس کو اپنے نام کا اپنے مستقل حصہ بنا لیا. ابھی بھی کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ اب تو وہ بہت بڑا ہو چکا ہوگا, یا 14-15 سال پہلے کی یعنی اب رابطے میں نہیں ہے وہ بچہ؟ جی نہیں, میں رابطے میں نہیں ہوں, لیکن آپ نے مستقل اس کو اپنے نام کا حصہ بن گیا. کیا بات ہے. رحمان بھائی, آپ نے انجینئرنگ کی اور انجینئرنگ کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے مطلب بیوروکریسی کا امتحان دیا, CSS آپ نے کیا اور آپ اس فیلڈ میں آ گئے. شاعری کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس سے پورا انصاف کیا, آپ نے اس کو اتنا وقت دیا جتنا شاعری آپ سے ڈیمانڈ کرتی تھی؟ شاعری جیسا کہ آپ نے تعارف میں بھی بتایا, شاعری میرا عشق ہے, میرا پیشن ہے, میری لگن ہے. اور میں عموماً وہ ٹریڈیشنل روایتی جملہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ میں سانس کے ساتھ شعر کہتا ہوں اور جب سے سانس لے رہا ہوں تب سے شعر کہہ رہا ہوں, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن بہرحال شاعری میرا مسئلہ روز اول سے ہے اور انشاءاللہ آخری سانس تک رہے گا. اور یہ لگن مکمل سچائی اور مکمل ایک طرح سے ڈیڈیکیشن مانگتی ہے. وہ الحمدللہ میرا ضمیر بھی اور میرا دل بھی مطمئن ہے کہ میں نے اپنے اس عشق کو کبھی بھی پارٹ ٹائم نہیں سمجھا ہے. چاہے آپ دفتر میں یا کسی بھی مصروفیت کے عالم میں یا گھر میں یا کہیں بھی ہوں, تو شعر ایٹ دا بیک آف مائنڈ, کہیں نہ کہیں شعر کا ایک پروسیس, شعر کی بنت کی کیفیت اور غزل کا ایک جو حال ہے وہ طاری رہتا ہے. کیا بات, کیا بات. رحمان بھی, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام کا فارمیٹ ہے کلام شاعر بزبان شاعر. آپ کی ایک خوبصورت غزل آپ کی زبانی ہم سننا چاہیں گے ہمارے ناظرین کے لیے. صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے. جی میں ضرور پیش کر دیتا ہوں. اردو پوائنٹ کے حوالے سے اپنے تمام دوستوں احباب کی نظر یہ کچھ اشعار کے صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے, صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے, میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے. میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے. صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے, میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے. کیا بات. پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا,
پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا. پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا، میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے. واہ 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 مقرر. پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا، میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے. واہ واہ. اور یہ شعر ملاحظہ و شاداب بھائی کہ کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی. کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے. واہ 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 واہ. کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی. سر بہت داد، کیا اچھا شعر. کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. اور اگر ملے بھی تو ملتا ہے راہ میں فارس. اور اگر ملے بھی تو ملتا ہے راہ میں فارس. اگر ملے بھی تو ملتا ہے راہ میں فارس، کہیں سے آتے ہوئے یا کہیں کو جاتے ہوئے. واہ 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 واہ. اگر ملے بھی تو ملتا ہے راہ میں فارس، کہیں سے آتے ہوئے یا کہیں کو جاتے ہوئے. واہ کیا اچھا شعر. واہ. رحمان بھی ذکر کرنا چاہوں گا میں، آپ انٹرنیشنلی مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، مشاعرے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. سب سے زیادہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے پاکستان کی نمائندگی کی، اور خاص کر اس وقت نوجوان نسل میں جو آپ جدید شاعری کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اس کی. تو یہ بتائیے کہ کس ملک کی آڈینس نے آپ کو سب سے زیادہ مسمرائز کیا، آپ سب سے زیادہ آپ خوش ہوئے کہ یار وہ شعر سنتے ہیں اور مزہ آتا ہے آپ کو پاکستان کے علاوہ؟ میں نے اس وقت جو ہے جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا، امریکہ، یورپ کے بیشتر ممالک، مڈل ایسٹ، انڈیا، چائنا، ان سب جگہوں پر الحمدللہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے. بہت عزت محبت کے ساتھ لوگ بلواتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اندر چونکہ ہم لوگ اردو سے ہماری جڑت اور اردو کے ساتھ ہمارا لگاؤ، کنیکشن جو ہے وہ روز آن ڈیلی بیسس جاری رہتا ہے. صحیح. لیکن جو لوگ باہر ہیں، اردو کے مراکز سے کٹے ہوئے ہیں، اردو کے جیسے لاہور، کراچی، اسلام آباد، جہاں پر شعر تخلیق ہو رہا ہے اس سے کٹے ہوئے ہیں، ان کی لگن ہم سے کہیں زیادہ ہے. کیونکہ شاید ان کو انٹرٹینمنٹ کے باقی ذرائع تو میسر ہیں، لیکن اپنے کلچر، اپنی ثقافت، اپنی زبان کے حوالے سے انٹرٹینمنٹ کے ذرائع اس قدر زیادہ بہم نہیں ہیں. تو جب کوئی مشاعرہ وہاں پر ہوتا ہے، جب کوئی ان کا پسندیدہ شاعر اپنے اشعار اور اپنے سخن کے ساتھ، اپنے کلام کے ساتھ ان کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور مشاعرہ شعر پیش کرتا ہے، تو وہ لاٹ پوٹ ہونے لگتے ہیں. وہ بالکل اس قدر اپنی محبتیں نچھاور کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک ملک کا نام لینا یا کسی ایک آڈینس کو دوسرے پہ فوقیت یا ترجیح دینا بہت مشکل ہے میرا خیال ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا، یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو مشاعرے ہیں، علی گڑھ الومنائی ایسوسی ایشن والوں کے جو میں نے پڑھے ہیں، وہ ایک سیریز ہوتی ہے 12 اسٹیٹس میں مشاعروں کی. صحیح. تو وہ میں 2 بار وہاں پہ جا چکا ہوں. تو ایک تو وہ لوگ بہت چنیدہ اور چیدہ سامعین کو بلواتے ہیں. وہ انہی لوگوں کو بلواتے ہیں جو سننا چاہتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، سخن فہم ہیں، سخن شناس ہیں، سخن کی قدر کرتے ہیں، اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں، اس کی ویلیو کو پہچانتے ہیں. صحیح. اور شاعر کو عزت اور محبت دینا جانتے ہیں. صحیح. تو شاعر کو نہ صرف یہ کہ وہ اس قدر داد دیتے ہیں کہ وہ نہال ہو جاتا ہے، بلکہ اکثر تو نڈھال کر کے بھجواتے ہیں. تو یعنی آپ باقی ممالک کی نسبت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ متحدہ سلطنت امریکہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھے محبت اور پیار سے اور انڈیا کا بھی میں نام لینا چاہوں گا. انڈیا تو چونکہ ایک پوری نرسری ہے غزل کی بھی اور شاعروں کی بھی اور شاعری کی بھی، تو انڈیا کا کراؤڈ بھی جو ہے بہت جا کے مل جاتی ہے ہماری اور ان کی، مطلب یہ کہ باقی پھر ہمارے پاکستان کے مشاعرے تو جناب ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے. یونیورسٹیز میں چلے جائیں، کالجز میں چلے جائیں، عام مشاعروں میں چلے جائیں، تو یہاں پہ تو آپ کو پھر جو محبتیں ملتی ہیں ایسا کہ دامن چھوٹا لگنے لگتا ہے آپ کو. میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ رحمان بھائی کی ایک زبردست بات یہ بھی ہے، اور جو ان کو ممتاز کرتی ہے باقی شعراء سے، ان کو امتیاز دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نیا کلام جو ہے وہ ایک ایوولوشن کا پروسیس ہے، ایک ارتقائی عمل جاری ہے، اور ایک نئے سے نیا کلام یہ لکھتے رہتے ہیں. ان کی تازہ غزل جو ہے وہ ہم ان سے سنیں گے. رحمان بھائی اگر آپ ہمیں سنائیں، لالو گوہر کہاں ہیں دفینوں سے پوچھ لو. جی، آپ کی تازہ غزلیات. یہ بالکل تازہ ہے اور اردو پوائنٹ کے توسط سے یہ میں پہلی بار پیش کرنا چاہوں گا. آپ اس کے پہلے سامع ہیں سر. نوازش سر. اور ہمارے سامعین اور ناظرین بھی ظاہر ہے وہ سیکنڈ پہ آگے نا. چلیے آپ کی اولیت کو ہم بالکل قربان نہیں کریں گے. جزاک اللہ سر. لالو گوہر کہاں ہیں دفینوں سے پوچھ لو. لالو گوہر کہاں ہیں دفینوں سے پوچھ دفینوں سے پوچھ لو. سینوں میں کافی راز ہیں
سینوں سے پوچھ لو. واہ 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 واہ. لالو گوہر کہاں ہے دفینوں سے پوچھ لو. سینوں میں کافی راز ہیں سینوں سے پوچھ لو. اور جھیلا ہے میں نے 365 دکھوں کا سال. واہ واہ کیا مصرع ہے. جھیلا ہے میں نے 365 دکھوں کا سال. چاہو تو پچھلے 12 مہینوں سے پوچھ. چاہو تو پچھلے 12 مہینوں سے. جھیلا ہے میں نے 365 دکھوں کا سال. کیا بات کیا. چاہو تو پچھلے 12 مہینوں سے پوچھ لو. واہ واہ. اور قبروں کے دکھ سے کم نہیں کچے گھروں کا دکھ. قبروں کے دکھ سے کم نہیں کچے گھروں کا دکھ. تم زندہ لاشوں یعنی مکینوں سے پوچھ لو. ہائے 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 کیا بڑا شعر. قبروں کے دکھ سے کم نہیں کچے گھروں کا دکھ. واہ 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 واہ. تم زندہ لاشوں یعنی مکینوں سے پوچھ واہ لو. واہ واہ. اور چوتھا شعر سنیے گا کہ چوتھا گواہ اندھا ہے حد کس طرح لگے. چوتھا گواہ اندھا ہے. 4 گواہ چاہیے حد لگانے کے لیے. چوتھا گواہ اندھا ہے حد کس طرح لگے. عینی گواہ 3 ہیں تینوں سے پوچھ لو. واہ 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 واہ. چوتھا گواہ اندھا ہے حد کس طرح لگے. چوتھا گواہ اندھا ہے حد کس طرح لگے. عینی گواہ 3 ہیں تینوں سے پوچھ لو. پوچھ لو. اور میں جوں ہی بوئے بیج شجر پھوٹنے لگے. میں جوں ہی بوئے بیج شجر پھوٹنے لگے. مجھ پر یقین نہیں تو زمینوں سے پوچھ لو. مجھ پر یقین نہیں تو زمینوں سے پوچھ لو. میں جوں ہی بوئے بیج شجر پھوٹنے لگے. مجھ پر یقین نہیں تو زمینوں سے پوچھ لو. زمینوں سے پوچھ لو. اور چھن جائے گھر تو کیسے رلاتی ہے بے گھری. چھن جائے گھر تو کیسے رلاتی ہے بے گھری. ٹوٹی انگوٹھیوں کے نگینوں سے پوچھ لو. ٹوٹی انگوٹھیوں کے نگینوں سے پوچھ. چھن جائے گھر تو کیسے رلاتی ہے بے گھری. بہت اچھے. واہ واہ. ٹوٹی انگوٹھیوں کے نگینوں سے پوچھ لو. واہ واہ. اور سمجھو گے دل کا رمز مجھی سے مگر ابھی. سمجھو گے دل کا رمز مجھی سے مگر ابھی. تم شوق پورا کر لو ذہینوں سے. واہ واہ. تم شوق پورا کر لو ذہینوں سے پوچھ لو. واہ. سمجھو گے دل کا رمز مجھی سے مگر ابھی. تم شوق پورا کر لو ذہینوں سے پوچھ لو. کیا بات ہے کیا بات. اور نیچے اترتے وقت اسے موچ آ گئی. نیچے اترتے وقت اسے موچ آ گئی. نیچے اترتے وقت اسے موچ آ گئی. آگے کا سارا واقعہ زینوں سے پوچھ لو. آگے کا سارا واقعہ زینوں سے پوچھ لو. کیا اچھا ہے. نیچے اترتے وقت اسے موچ آ گئی. آگے کا سارا واقعہ زینوں سے پوچھ لو. اور ایک آدھ تو کرے گی ہی اقرار لازمن. ایک آدھ تو کرے گی ہی اقرار لازمن. ایک آدھ تو کرے گی ہی اقرار لازمن. 2 3 4 5 حسینوں سے پوچھ لو. ایک آدھ تو کرے گی ہی اقرار لازمن. 2 3 4 5 حسینوں سے پوچھ لو. 2 3 4 5 حسینوں سے پوچھ لو. ایک آدھ تو کرے گی ہی اقرار لازمن. کیا اچھا ہے. واہ. 2 3 4 5 حسینوں سے پوچھ لو. واہ. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ پوچھو نہ سجدہ گاہ سے سجدوں کی چاشنی. پوچھو نہ سجدہ گاہ سے سجدوں کی چاشنی. پوچھو نہ سجدہ گاہ سے سجدوں کی چاشنی. ہاں پوچھنا ہی ہے تو جبینوں سے پوچھ لو. ہائے ہائے ہائے. ہاں پوچھنا ہی ہے تو جبینوں سے پوچھ لو. ہاں پوچھنا ہی ہے تو جبینوں سے پوچھ لو. واہ واہ واہ. کیا. اور جو بات مقطع پیش خدمت ہے کہ جو بات اہل عرش بھی بتلا نہیں سکے. جو بات اہل عشق بھی بتلا نہیں سکے. جو بات اہل عرش بھی بتلا نہیں سکے. فارس وہ بات خاک نشینوں سے پوچھ لو. واہ 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 واہ. جو بات اہل عرش بھی بتلا نہیں سکے. کیا اچھا ہے کیا اچھا ہے. فارس وہ بات خاک نشینوں سے پوچھ. کیا بات ہے کیا بات ہے. بہت اچھے. رحمان بھائی بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں آپ, جیسے کہ آپ کا مطلب پیشہ بھی ایسا ہے اور بہت زیادہ مطلب آپ چلتے پھرتے رہتے ہیں اور اسی طریقے سے. تو مجھے یہ بتائیے کہ مشاہدہ جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی غزلیات پر اس کی کتنی گہری چھاپ ہے؟ مشاہدہ, مطالعہ, مراقبہ یہ بنیادی عناصر ہیں غزل کے
कैफ़ियत के, ध्यान के, हाल के, एक वजद के की कैफ़ियत के, आपके लिए मुशाहिदा जितना ज़रूरी है उतना ही मुतालिया भी ज़रूरी है। और मुशाहिदे और मुताले से आप जो कुछ अख़ज़ करते हैं उसको आप अपनी ज़ात का हिस्सा बनाते हैं और फिर आप इंतज़ार करते हैं, सब्र करते हैं। मेरे नज़दीक शायरी दुआ, रज़ा और अता का मामला है। आप दुआ करते हैं अल्लाह से, कोशिश जारी रखते हैं, उसके बाद अल्लाह अगर की रज़ा आपको अता हो जाए तो फिर आपको शेर भी अता हो जाते हैं। सही। तो मुशाहिदा और मुतालिया बहुत ज़रूरी है और मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगा कि इन दोनों चीज़ों से हमारे नौजवान नस्ल के बेसब्रे शायर जो हैं वो कतई आ रही हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि शायद मुताले से, उस्ताज़ा के मुताले से या क्लासिक को पढ़ने से शायद उनकी सो कॉल्ड जेन्युइननेस या ओरिजिनलिटी डिस्टर्ब होगी, पॉल्यूट होगी। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। गलत तख़य्युल। आप रिवायत से बगावत को जिद्दत का नाम नहीं दे सकते। नाम नहाद जिद्दत के तौर पे आप चाहे जो मर्ज़ी लफ्ज़ लाइए, लेकिन रचाओ के साथ लाइए। बिल्कुल सही। तो क्लासिक्स और रिवायत का मुतालिया बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। रहमान भी, नज़्म की जानिब हम बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद नज़्म का जो हिस्सा है वो इंशाअल्लाह और अज़ीज़ आप तमाम नाजरीन के लिए पेश किया जाएगा अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अगले हफ्ते आप लोगों ने प्रोग्राम लाजमी देखना है ताकि रहमान भाई की खूबसूरत नज़्मों से मादरत के साथ आप महसूस हो सकें। शुक्रिया।